یا کریمو یا کریمو یا کریمو یا جمیلو یا جمیلو یا جمیلو یا عزیزو من کل عزیز میں جمیل. میرے بہت سارے دوست تشریف لائے ہیں، کوئی ہزارہ سے، پشاور سے، سب کو میری پنجاب سے، اور سب کو میرے طرف سے دل کی گہرائیوں سے خوش آمد سلام. میرے ایک بہت اچھے دوست جو بیسکلی ہومیوپیتھ ڈاکٹر تو نہیں ہیں، لیکن ان کی ہومیوپیتھی کے لیے بڑی کنٹریبیوشن ہے، وہ بھی تشریف رکھتے ہیں. ڈاکٹر فیصل ہیں جو نینو ٹیکنالوجی PhD، جنہوں نے ہومیوپیتھی کے لیے ایک بڑا ریولیوشنری ورک کیا، جو ہومیوپیتھی پوٹینسی کی جو پہچان نہیں تھی اس کو، اور ڈاکٹر فیصل نے اپنے اس پہ ایکسپیریمنٹ کر کے بتایا کہ پوٹینسی اس میں موجود ہے. اس کا طویل لیکچر بھی انہوں نے مجھے دیا تھا. تو بہت سارے دوست ہیں. ہمارا یہاں اکٹھے ہونا بہت مختصر گیدرنگ ہوتی ہے ہماری، لیکن یہ سارے علاقوں کو ریپرزینٹ کرتے ہیں کہاں کہاں سے. اور بیسک مسئلہ یہ ہے کہ ہم ہومیوپیتھی کو سیکھیں، اس کو سمجھیں، اور جو بیسک روح تھی ہومیوپیتھی کی اس کو لوگوں تک پہنچائیں. ہومیوپیتھی ایک بڑی ماڈرن سائنس ہے، اور ہومیوپیتھی کا جو فاؤنڈر تھا وہ بیسکلی کوئی ایلوپیتھک اس زمانے کا بہت مشہور خود بھی ڈاکٹر تھا، اور اس کو اپنے سسٹم سے مطمئن نہیں تھا، اور اس نے ایک بہت بڑا نظام کھڑا کیا. اس کے لیے جتنا بھی کچھ کہا جائے وہ بہت کم ہے. وہ ایسے لوگ صدیوں نہیں بلکہ کئی صدیوں کے بعد پیدا ہوتے ہیں. اور انیمن جیسا آدمی میں نہیں سمجھتا کہ طب کی دنیا میں بے شمار لوگ آئے ہیں، ہم سب کی تعریفیں کرتے ہیں جو اس نے انسانوں کے لیے کام کیا، لیکن ہنیمن نے جو کام کیا وہ شاید ہی دنیا میں آج تک کسی نے کام کیا ہوگا. اس نے نیچر کو اچھی طریقے سے سمجھا، اور اس نے بڑا طویل سفر طے کیا، اور اس نے ایک بڑی خوبصورت آرگینین کی کتاب ہمیں دی. اور جب اس کتاب کو پڑھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ اس نے انسانی زندگی کا کوئی پہلو نہیں چھوڑا جس پہ اس نے ڈسکس نہ کی. اور آج چونکہ میرا موضوع جو تھا وہ لوگ دنیا میں دو بڑے بلیور ہیں، ایک ریلیجس بلیور ہے اور ایک سائنٹیفک بلیور ہے. دنیا میں یہی دو بڑے لوگ ہیں ماننے والے. کچھ ریلیجس کو مانتے ہیں، اور ریلیجس جو ہے وہ اسپریچولزم کو زیادہ ڈیل کرنا چاہتا ہے، اور وہ خدا نے انسانوں کو درست رکھنے کے لیے، ان کی تربیت کے لیے بے شمار نبی پیغمبر بھیجے. پھر بھی انسان جو ہے اپنی رائے راست پہ نہیں آیا. تو ہنیمن نے اس بارے میں بڑی خوبصورت باتیں کی ہوئی ہیں، اور کچھ ہمارے اپنے ذاتی ایکسپیرینس ہے وہ ہم آپ سے شیئر کریں گے. ٹاپک جو ہے وہ یہ ہے کہ اسپرچولزم اینڈ ہومیوپیتھی. جب کوئی ٹھیک نہیں ہوتا، جب کسی بھی علاج سے نہیں ٹھیک ہوتا تو کہتے ہیں اس کا روحانی علاج کرایا جائے. یہی کچھ ہوتا ہے نا. اب آخری جو درجہ ہے اس میں جاتے ہیں ہم اسپرچولزم پہ، حالانکہ ہمیں پہلے ہی جانا چاہیے تھا اسپرچولزم پہ، کیونکہ ہم خدا پہ ہی نہیں یقین کرتے، اس کے علم پہ یقین نہیں کرتے. تو پہلے ہم دوسرے چکروں میں پڑے تھے. جب سمجھتے ہیں کہ اب کوئی راستہ نہیں نظر آتا تو پھر ہم کہتے ہیں اب کوئی روحانی راستہ ڈھونڈا جائے. تو اسپرچولزم کی جو ڈیفینیشن ہے بہت سارے لوگوں نے بہت ساری کی ہے، ہم نے وہ مینشن کی. تو بیسکلی تو وہ کہتا ہے کہ اسپرٹ اور باڈی کا جو میٹا فزکس ہے، اسپرٹ اور باڈی کا جو کمبائنیشن ہے، دیٹ از دا اسپرچولزم. اور اس کو جو اڈاپٹ زیادہ کیا ہے وہ تو ریلیجس لوگوں نے کیا ہے، اور اس کا جو استعمال ہے ریلیجس لوگوں نے، جو بڑے ٹرو ریلیجس لوگ تھے، انہوں نے تو انسانوں کے لیے، جن میں یہ کہوں گا ولی پیغمبر سارے شامل ہیں، لیکن اس کا غلط استعمال بھی پڑا ہوا. کنڈیمٹ کرنا بھی چاہیے، اور نہیں بھی اس کو اس لیے کہ کنڈیمٹ کرنا چاہیے کہ لوگ کسی بھی سسٹم کو جو مس یوز کرتے ہیں تو ان کو کنڈیمٹ کرنا میری طرف سے اور آپ کی طرف سے، خدا کی طرف سے یہ لازم ہوتا ہے. تو خدا نے 1,24,000 پیغمبر دنیا میں بھیجے لوگوں کو راہ راست لانے کے لیے،
اور انہوں نے معاشرتی معاشی سوشل نظام بھی دیا ہے، اور جس نظام پہ آج کل دنیا کی بہت بڑی بڑی قومیں جو ہیں، جو جیسے دو بڑی قومیں ہیں، جیسے مسلمان ہے، کرسچنٹی ہے، یہ دو بڑی دنیا میں پاپولیشنز ہیں، یہ بے سارے ریلیجس بلیور ہیں، یہ سارے ریلیجس بلیور ہیں۔ لیکن ہم سائنس بھی اس پہ بات کی ہے، اور سائنس اس پہ بات کر بھی رہی ہے، اور لوگ کیا سائنس کو بھی بلیو کرتے ہیں کہ وہ بھی آپ کی نفسیاتی امراض کو یا روحانی امراض جو اس کو آپ کہتے ہیں ان کو ڈیل کرتی ہے؟ تو وہ ہمارا اپنا ایک ایکسپیرینس ہے، اور انجمن نے بھی بڑی اس پہ خوبصورت، بہت سارے لوگوں نے کہا کہ جیسے بہت سارے سائیکولوجسٹ تھے، انہوں نے یہ کہا کہ جی دنیا میں دو بڑے گروپ ہیں، ایک وہ گروپ ہے جو سوشل گروپ ہے، اور ایک اینٹی سوشل گروپ ہے۔ تو دنیا میں اگر انسانوں کو بے راہ کرتا ہے یا ڈسٹرب کرتا ہے یا اس کے بیہیویئر کو چینج کرتا ہے تو وہ اینٹی سوشل گروپ کرتا ہے، اور جو درست کرتا ہے اس کو سوشل گروپ کرتا ہے۔ اور میرے ہاں بھی انسانوں کے پہ ایک طویل ایکسپیریمنٹ سے گزر کے میں بھی اپنا کوئی اصول اس پہ مرتب کیا کہ دنیا میں انسانوں کے 3 بڑے گروپ ہیں۔ ایک گروپ جو ہے وہ ڈونر ہے، اور ایک گروپ جو ہے وہ ڈیمانڈنگ ہے، اور ایک گروپ جو ہے وہ گیو اینڈ ٹیک ہے۔ ڈونر بیسیکلی خدا ہے، تو خدا کی صرف جس انسان میں آتی ہے وہی خوش ہے۔ اسپرچولی میں یہ ہے، یا سائنس یہ ہے، یا میڈیکل سائنس یہ ہے، یہ کیا کرتی ہے؟ یہی کرتی ہے کہ آپ کو کمفرٹیبل کرے، آپ کے مینٹل لیول کو کمفرٹیبل کرے، آپ کی باڈی کو کمفرٹیبل کرے۔ تو بہت سارے لوگ کسی شخصیت سے بھی متاثر ہوتے ہیں اور اس کو فالو کرتے ہیں اور اس سے موٹیویشن لیتے ہیں۔ موٹیویشن بھی بہت ساری ایسی ہے کہ انسانوں کو درست کرتی ہے، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بینگ اے میڈیکل سائنس کے اسٹوڈنٹ کے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی سب سے پہلے تو کوئی اچھا جو پروفیشنل ہو ہی نہیں سکتا جب وہ ایک اچھا انسان نہ ہو، اور کوئی اچھا اسپرچوسٹ بھی نہیں ہو سکتا جب تک بیسکلی وہ اچھا انسان ہو۔ تو اچھا انسان ہونا پہلی شرط ہے، اور اسپرچولیزم اس کے اندر ہونا دوسری بات ہے، اور پھر اچھا پروفیشنل ہونا پھر اسی ترتیب سے آتا ہے کہ جو اچھا انسان نہیں ہے وہ اسپرچولیسٹ بھی نہیں ہو سکتا، اور جو اسپرچولیسٹ نہیں ہے وہ ایک اچھا پریکٹیشنر نہیں ہو سکتا۔ تو ہم پریکٹس کس لیے کرتے ہیں؟ ہم پریکٹس کرتے ہیں 90% پریکٹس کس لیے کرتے ہیں کہ پیٹ پالنے کے لیے کرتے ہیں۔ ہم پروفیشنلی کیوں بنتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی کے روزمرہ کی زندگی، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ دنیا میں 70-80% لوگ ہیں جن کی پیٹ کی یہ ضرورتیں ختم ہو جاتی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ان کا پیٹ نہیں بھرتا۔ تو یہ علم جو تھا نبیوں ولیوں نے ان کو سمجھایا کہ دیکھو تمہاری زندگی بڑی عارضی ہے، بڑی تھوڑی سی زندگی ہے، اس میں صرف پیٹ بھرنے کے چکر میں نہ پڑو بلکہ رائٹ وائلیٹ نہ کرو لوگوں کے۔ تو اسپرچولیزم سب سے زیادہ ہمیں کیا سکھاتا ہے کہ ہمیں ایک دوسرے کے رائٹ کو وائلیٹ نہیں کرا۔ دنیا کی جتنی لیجسلیشن اسمبلیز ہیں اور خدا کا قانون بھی صرف ایک اس بات پہ ہے کہ جہاں میرا رائٹ ختم ہوتا ہے وہاں آپ کا رائٹ شروع ہوتا ہے، جہاں آپ کا رائٹ ختم ہوتا ہے اسی کو وائلیٹ کرتے ہیں، اسی کے لیے جزا سزا ہے، اسی کے لیے قانون ہے، اسی کے لیے اسمبلی ہے، اسی کے لیے لا آف نیچر ہے، اسی کے لیے ریلیجس لا ہے، اسی کے لیے کنٹری لا ہے، اسی کے لیے فیملی لا ہے، اور اسی کے لیے پرسنل لا ہے۔ لیکن ہم اس نقطے کو پھر بھی وائلیٹ کرتے ہیں، پھر بھی ہم اس پہ عمل نہیں کرتے، اور یہ جب سے دنیا کائنات مرز وجود میں آیا یہی لا وائلیٹ ہوتا ہے، اور اس لائٹ پہ پورے آئین بنے، پوری لیجسلیشن ہوئی، پھر خدا کے قانون، پھر اعلامی کتابیں آئیں، لیکن پھر بھی یہ لا وائلیٹ ہی ہوتا ہے۔ میں آگے جا کے ڈسکس کروں گا سائنٹیفکلی کہ کیا کوئی میڈیسن بھی یا علاج بھی ایسا ہے کہ ہم اس لا کو وائلیٹ نہ کریں۔ ہم سارا دن بندے کو واز کرتے رہیں، ایک کوئی کسی ریلیجس کا بلیور ہے، چاہے وہ کرسچن ہے، چاہے وہ مسلمان ہے، یا وہ مسلمانوں کے اندر جو فرقے ہیں، کوئی شیعہ ہے، کوئی وہابی ہے، کوئی سنی ہے،
کوئی بریلوی ہے، آپ سارا دن اس کو واز کرتے رہیں، اٹھتے وقت وہ کہے گا شیعہ زندہ باد، اٹھتے وقت وہ کہے گا سنی، کیونکہ اس کی برین کی کمپنشن ہے، اس کے اندر مینیا ہے. وہ عام انسان جو خدا نے جس دنیا میں بھیجا تھا وہ انسان نہیں ہے، وہ اس کے اندر مینیا. اس لیے وہ کہتا ہے نا کہ میں نے تمہیں مٹی سے بنایا اور پھر میں نے اس پہ روح پھینکی، اور جب روح تو پاک تھی لیکن جو مٹی تھی اس کے اندر پولوشن تھی، کچھ انوائرمنٹ پولوشن تھی، کچھ اس کو تھی. تو ٹاپک پہ میں آتا ہوں. میں کوشش یہ کروں گا کہ کیا یہ جو نفسیاتی امراض ہیں، بیسیکلی سائنس نے اس کو نفسیاتی امراض دیا، مذہب نے اس کو روحانی مسائل پیدا کیے، اور کیا یہ جو نفسیاتی امراض ہیں، یہ جو نفسیاتی امراض ہیں، یہ کیا اس کو کیسے کنٹرول کیا جا سکتا ہے؟ کیا یہ اسپرچولیزم کے ذریعے کنٹرول کیا جا سکتا ہے یا کوئی اور سائنس بھی ہے؟ اس پہ میں بات کروں گا انشاءاللہ. لیکن میری روٹین ہے کہ ہمارے پاس ایک افروزم ہوتا ہے جو آرگینن کی کلاز ہے، میں اس کو ہمیشہ ڈسکس کرتا ہوں. آج جو میرے پاس کلاز ہے وہ ہے کہ لیکن اگر بخار کے اترنے کے مرحلے بہت مختصر ہو، جیسے کچھ انتہائی شدید بخاروں میں ہوتا ہے، یا گرچہ مرحلہ پچھلے دور کی بات کی تکلیف سے متاثر ہو، تو ہومیوپیتھک دوا کی خوراک اس وقت دینی چاہیے جب پسینہ کم ہونا شروع ہو جائے یا ختم ہو جائے، دورے کے دیگر بات کے اثرات گھٹنے لگیں. اصل میں یہ وہ کہہ رہا ہے کہ جب ایکیوٹ کنڈیشن، چونکہ یہ سبجیکٹ سے ریلیٹڈ نہیں ہے، یہ روٹین کا ہمارا ایک آ گیا ہے، تو وہ یہ کہتا ہے کہ جب آپ کسی شدت کی بیماری میں مبتلا ہوں تو کوشش اس وقت کریں کہ کسی بھی طریقے سے اس کی شدت کو کم کر کے پھر اس کی کازیٹو فیکٹر پہ دوائی دی جائے. وہ یہ کہنا چاہتا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ اس وقت جب پاگل پن کا دورہ پڑا ہوگا اور اس پہ آپ کسی ایسی دوا کا استعمال کر دیتے ہیں جس سے وہ ایگریویٹ کر جائے، تو بجائے اس کی صحت کے وہ اور خراب ہو جائے گا. تو اس کو اپنے تجربے یا سابقہ تجربات کی روشنی میں اس کو مینج ایسا کیا جائے. اور پھر جب وہ کہتے ہیں جب پسینہ آنا کم ہو جائے، جب پسینہ آنا، شدید بخاروں میں پسینہ ہوتا ہے، یا اگرچہ مرحلے میں پسینہ آنا کچھ انتہائی شدید بخار میں ہوتا ہے، یا اگرچہ پچھلے دور کی بہت سے متاثر ہو، تو ہومیوپیتھی دوا اس وقت دینی چاہیے پسینہ کم ہونا شروع ہو جائے. وہ یہ کہتا ہے کہ پسینہ اس وقت کم ہوگا کہ جب آپ باڈی کسی کرائسس میں ہوتی ہے تو آپ کو سویٹ دیتی ہے، وہ کوپ کرتی ہے. جب کوپ کرتی ہے تو زور لگاتی ہے باڈی، اپنی وائٹل فورس، اس کی ساری انرجی یوز کرتی ہے. جب آپ کو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے تو سب سے پہلے دیکھیں سویٹنگ ہوتی ہے. تو سویٹنگ، جب آپ کو کولرا ہوتا ہے، ڈائریا ہوتا ہے، کولرا ہوتا ہے، تو سویٹنگ آ جاتی ہے. سویٹنگ ہوتی ہے کہ باڈی جب کوپ کرتی ہے تو اپنی انرجی یوز کرتی ہے، تو پھر پسینہ باہر آتا ہے. پسینہ آپ ایکسرسائز کرتے ہیں تو پسینہ آتا ہے نا. اس وقت آپ نے کوئی ایکسرسائز نہیں کی ہوتی، تو جب ہارٹ اٹیک ہوتا ہے تو اس کو کیا کولڈ سویٹنگ ہوتی ہے، تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس کو ہارٹ ہے. وہ کہتا ہے کہ جب کم ہو جائے تو پھر کوئی اس کے دوران اگر آپ نے استعمال کیا، تو چونکہ وہ وائٹل فورس اور باڈی اپنی انرجی پوری یوز کر رہی ہوتی ہے، تو آپ کہیں غلط استعمال کرنے سے کہیں نہ ہو کہ وہ کولیپس کر جائے. آئیں جی ٹاپک پہ. Spiritualism is derived from the Latin words spiritus. Spiritus یہ اس کا لفظی مطلب ہے. A metaphysical belief that the world is made of at least two fundamental substance. جو پہلے بھی میں نے ذکر کیا، وہ کہتے ہیں کہ دو ایسے سبسٹنس ہیں جو اسپرچولیزم جن کا کمبینیشن ہے. ایک جو ہے اسپرٹ ہے، اور کچھ جو کہتے ہیں کہ سول ہے. ہنیمن اس کو وائٹل انرجی کا نام دیتا ہے، اور باڈی ہے. تو ہنیمن جا کے آگے اور ایک جس کو کہتے ہیں ہم کانسٹیٹیوشنل بھی بات کرتا ہے، وہ کہ انسان کی جسم اور ساخت جسم کا بیہیویئر بعض دفعہ مائنڈ کے ساتھ چلتا ہے، اور بعض دفعہ جسم کی ڈیزیز کے ساتھ مائنڈ کا بیہیویئر چلتا ہے. تو ان دونوں کو وہ ڈسکس کرتا ہے. وہ آگے جا کے میں کچھ افروزم بھی کوٹ کروں گا. تو دنیا یہ کہتی ہے کہ جو دماغی امراض ہیں یہ بیسکلی کیا یہ صرف دماغ کی وجہ سے ہوتے ہیں، لیکن ہنیمن اس کو ڈینائل کرتا ہے. وہ کہتا ہے بعض دفعہ فزیکل ڈیزیزز بھی جو ہوتی ہیں دماغ کو ڈسٹرب کرتی ہیں، اور بعض دفعہ مینٹل ڈیزیز جو ہوتی ہیں وہ دماغ کو ڈسٹرب کرتی ہیں. تو ہمیں اس طرح نہیں دیکھنا چاہیے کہ ہمیں ریجڈ نہیں ہونا چاہیے. ہمیں
دماغ کو بھی دیکھنا چاہیے، فزیکل بھی. کازیٹو فیکٹر دنیا میں بہترین جو لا ہے کسی بھی چیز کو ٹھیک کرنے کے لیے، وہ کازیٹو فیکٹر ہے، لا آف نیچر کے وٹ از دا کاز اینڈ وٹ از دا ریمیڈی. Spiritualism the further describe a relation between body and spirit. Spiritual fact as used a philosopher, doctor and religious believer. یہ ریلیجس بلیور، ڈاکٹر، فلاسفر اس لفظ کو یوز کرتے ہیں لوگوں کو درست کرنے کے لیے، سمت کو درست کرنے کے لیے. یہ طبقات اور سب سے زیادہ جو یوز کرتے ہیں وہ ریلیجس لوگ یوز کرتے ہیں. اور چونکہ ریلیجس بلیور دنیا میں سب سے زیادہ ہیں، مطلب آپ دیکھیں کہ دو بڑے مذہب ہیں جن کے ریلیجس بلیور بہت زیادہ ہیں، تو وہ سمجھتے ہیں کہ جب کوئی راستہ نہیں تو پھر اس لیے تو پھر ریلیجس بلیور اس کو یوز کرتے ہیں، اور پھر یہ یوز بھی صحیح وہ بھی ہوتا ہے اور یہ مس یوز بھی ہوتا ہے. Every religious personality try to reform the human life through the religion. ریلیجن کو ہم بھی بڑا اسٹرانگلی بلیو کرتے ہیں. ریلیجس ایک بڑا کمپیکٹ نظام ہوتا ہے کہ وہ آپ کی معاشی، سوشلی اور سیاسی اور انوائرمنٹل ساری چیزوں کو ڈیل کرتا ہے. وہ پورا ایک نظام زندگی خدا دیتا ہے، اور خدا نے دو طریقے رکھے انسانوں کو درست کرنے کے لیے. ایک تو خدا، چونکہ خدا نے انسان کو خود بنایا اور کسی اور کی مینوفیکچرنگ نہیں ہے، اس کو وہ خود سمجھتا ہے. تو دنیا میں دو طبقات ہیں جس کے ذریعے خدا نے اپنے پیغام لوگوں تک پہنچایا. ایک تو ریلیجس کے ذریعے پہنچایا، پیغمبروں کو، نبیوں ولیوں کے ذریعے پہنچایا، اور پھر دوسرا جو تھا وہ سائنٹسٹ کے ذریعے پہنچایا. تو یہ دونوں خدا کے نمائندے ہیں، جو سائنٹسٹ ہیں، اور سائنٹسٹ کے اندر سے بھی ڈاکٹر نکلا ہے. تو خدا نے انسان کو بنایا اور اس کی نگہداشت کے لیے، اس کی سمت کو درست کرنے کے لیے ولی پیغمبر وہ بھیجے، اور پھر اس کی درستی کے لیے ایک آلٹرنیٹو نظام بھی دیا. آلٹرنیٹو نظام کیا تھا؟ میڈیکل سائنس تھی. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ خدا نے جو ہم چونکہ ولی پیغمبر تو نہیں ہیں، لیکن ہم سائنس کے اس پہ چلنے والے لوگ ہیں، اور لہٰذا خدا نے ہمیں اپنا نام مقرر کیا اور ہماری یہ ڈیوٹی لگائی کہ آپ نے اس جسم کو میں نے بنایا اور آپ اس کی نگہداشت کرنی ہے. تو جب خدا نے میری ڈیوٹی لگائی تو میں کیا انسان تھا؟ کیا میں اسپرچولیسٹ تھا؟ نہیں تھا. تو پھر میں نے پروفیشنل کو مس یوز کیا، اور یہ پروفیشنلی مس یوز بھی ہوتا ہے اور یہ ریلیجس بھی مس یوز ہوتا ہے کہ لوگ ہمارے پاس آتے ہیں علاج کرانے کے لیے اور پھر ہم اس کو لوٹتے ہیں. تو یہ مس یوز ہو گیا نا. آپ اپنی ضرورت کے تحت اس سے فیس لے سکتے ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ ضرورت سے زیادہ فیس لیں گے تو پھر مس یوز ہوگا، اس کی پوچھ ہوگی. اسی طرح مذہب کا جو بلیور ہے، جو مذہب کا جس کے پاس لبادہ ہے، وہ اگر انسانوں کو اس طرح سے ٹریٹ کرتا ہے تو پھر خدا اس سے بھی پوچھے گا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ دنیا میں ہمارا سروائیول بڑا تھوڑا سا ہے. ہم یہ ساری مصیبتیں کیوں لے کے جانا چاہتے ہیں؟ ہم جو کماتے ہیں اس کا 95% لوگ کھاتے ہیں، 5% ہم کھاتے ہیں، اور 95 کے لیے ہم یہ مصیبتیں کیوں اٹھاتے ہیں؟ یہ بات کس کو سمجھ آئی؟ یہ بات سے فقیر کو سمجھ آئی، جو اور کسی کو سمجھ نہیں آئی. یا سائنٹسٹ نے بھی انسان کی فلاح کی بہتری کے لیے کام کیا، اور کچھ سائنٹسٹ کو بھی بات سمجھ. تو علم کو بیچنا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ضرورت سے زیادہ اس کی فروخت بھی جو ہے نا میں ناجائز سمجھتا ہوں. اس کا مجھ سے حساب لے گا وہ، چونکہ میرا پروفیشن ہے، میں نے اس سے کمانا ہے اور میں نے اپنے رزق کمانا ہے. تو ایک حد، ایک لمٹ ہونی چاہیے. اس سے زیادہ اگر آپ کماتے ہیں، آپ اس سے زیادہ اس کا استعمال کرتے ہیں، وہ استعمال میں نے اربوں پتی لوگ دیکھے ہیں، میں نے کھربوں پتی لوگ دیکھے ہیں جو ایک نوالا بھی استعمال نہیں کر سکتے. اور خدا کہتا ہے کہ میں نے تمہیں اس کا چوکیدار تو بنا دیا، تمہیں اس کو استعمال نہیں کر سکتے. یہ آپ رائٹ لیفٹ اگر آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو یہ ہزاروں لوگ نظر آئیں گے، لیکن ان کے اندر چونکہ ایول ہے، ان کے اندر شیطان موجود ہے، ان کے اندر ایول سوچ ہے، اور وہ مرتے دم تک بھی کہتے ہیں کچھ نہ کچھ مجھے جو ہے نا
اس کا ملتا جائے. نیکسٹ کریں جی. ہنیمن نے پریزنٹ دا کانسیپٹ آف وائٹل انرجی. اس نے کہا کہ انسانوں کی زندگی کے اندر، انسانی کی صحت کے اندر، انسانی جسم کے اندر جو بہت سارے سسٹم کام کر رہے ہیں، جیسے اس کا میٹابولک سسٹم کام کر رہا ہے، اس کا جینیٹک سسٹم کام کر رہا ہے. انسانوں کو جو اگر سینٹرک انداز میں دیکھا جائے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ انسان کا ایک سیل ہے، ایک انسان کا ایک یونٹ ہے جس کو ہم سیل کہتے ہیں، اور سیل کے اندر ایک نیوکلس ہے، اور نیوکلس کے اندر ایک ڈی این اے پڑا ہے، اور ڈی این اے کے پاس ساری انفارمیشن ہے. کوئی اس کے اوپر تو کوئی 30,000 سے زیادہ جینز پائے جاتے ہیں، اور اس کے اندر 3.2 بلین بیس پیئرز ہیں جن کا فنکشن یہ ہے کہ وہ روزمرہ کی اور آپ کی پوری لائف سپین کی اور روزمرہ کی جو ایکٹیویٹیز ہے وہاں بنتی ہیں، اور وہ فوٹو کاپی ہو کے سائٹوپلازما میں ہوتی ہے، آپ کی باڈی ایڈ کرتی ہے. یہ سائنس کہتی ہے. تو ہنیمن نے یہ کہا کہ جو وائٹل انرجی ہے یہ انسان کے جسم کے ذرے ذرے کے اندر موجود ہے. اور وٹ از دا ذرہ؟ ذرہ از دا ڈی این اے. تو یہ ہنیمن نے آج سے 200 سال پہلے یہ کہا کہ انسانی جو جسم ہے اس کے اندر ایک وائٹل انرجی، اور وائٹل انرجی کہاں پہ پائی جاتی ہے؟ ڈی این اے میں پائی جاتی ہے، سیل میں پائی جاتی ہے، ڈی این اے میں پائی جاتی ہے. اور سارا پروگرام اگر آپ دیکھیں تو ڈی این اے اس کو، اور ڈی این اے میں ابھی ہم تک 30 کوئی جینز یا 46 کروموسوم کا پتہ چلا سکے ہیں، اور اس پہ جو 3.2 بلین بیس پیئر ہیں اس کا ہمیں پتہ نہیں ابھی کہ کیا فنکشنز ہیں اس کے. تو ہنیمن نے صرف اس بات پہ بات کی کہ جو وائٹل انرجی جو ہے بیسیکلی یہ ذمہ دار ہے انسانوں کی صحت کی. کسی نے اس کو روح کا نام دیا، کسی نے اس کو سول کا نام دیا، اور کسی نے اس کو ڈیفرنٹ اینگل سے پرسکرائب کیا، اور پھر اس کو درست کرنے کے لیے بے شمار جو میتھڈ جو ہیں اس نے دیے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پھر اس نے کہا کہ دنیا میں اس نے تقریباً 20 کے اوپر افروزم لکھے، 20 کے اوپر اس نے افروزم لکھے. ذرا افروزم ایک دکھا دینا مجھے، جو 14 نمبر افروزم ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بہت ساری جسمانی بیماریاں جو ہیں جب ہم ان کو درست طریقے سے ٹریٹ نہیں کرتے تو وہ کنورٹ ہو جاتی ہیں ذہنی بیماریوں میں. اور ایک ڈاکٹر ہے، اس کی ایک اسٹڈی ہے کہ اس کا نام ہے ڈاکٹر جوزف یا اس طرح کو کوئی نام ہے، کاشرم اس کو کوڈ کرتا ہے. وہ کہتا ہے کہ دنیا کے پاگل خانوں میں اگر وزٹ کیا جائے تو 30% جو پاگل ہیں وہ ٹی بی کے مریض ہیں. 30%. ہنیمن ایک دوائی کے اندر لکھتا ہے، وہ دوائی ہے ورائٹربل. وہ کہتا ہے دنیا میں 30% جو پاگل ہیں، اگر میں پاگل خانوں کا وزٹ کروں اور میرا تو 30% پاگل جو ہیں وہ ورائٹرم البم کے مریض ہیں. اس کا مطلب ہے یہ جو دونوں دوائیں ہیں، ایک تو ہے پیتھوجنس ہے ٹی بی، اور ابھی WHO کی سروے ہے کہ جی 1/3 دا پاپولیشن آف دی ورلڈ ایکسپوز ٹو ٹوبرکلوسس. اس کا مطلب ہے اس بندے کی بھی بات درست ہے کہ جب، اور ہنیمن کی بھی بات درست ہے کہ جب فزیکلی چیزیں سپریس ہوں گی، اب ٹھیک نہیں کرتے ہیں کہ دماغ اس سے خراب ہو جائے گا. تو وہ کہتا ہے 30% لوگ ٹی بی کی وجہ سے پاگل ہیں. اور میں نے 30 سال پہلے کہا تھا کہ 30% دنیا کی جو ورنربلٹی ہے وہ ٹیوبرکلوسس کی وجہ سے، اور آج WHO نے اس پہ اسٹیمپ لگا دیا کہ 30% لوگ جو ہے ٹی بی میں کی وجہ سے. اب آپ دیکھیں کہ ہنیمن نے کتنا عرصہ پہلے کہا کہ 30% لوگ ورائٹرم البم میں گری تھے. آج بھی ہم معذور بچوں میں اتنی ابنارملٹی وہ جو ہوتی ہے، جو میرے دوست دیکھتے ہوں گے، اتنی ابنارملٹی ہوتی ہے دماغی کہ وہ بچہ اپنا ہی جو اسٹول کھانا شروع کر دیتا ہے. تو اس کی ایک ہی بڑی دوائی ہے جس کو کہتے ہیں ورائٹرم. پاگل پن کی اتنی انتہا ہے کہ وہ اپنا اسٹول کھانا شروع کر دیتا ہے.
تو ہم نے بے شمار آٹزم کے جو بچے ہیں ہم نے وہ رائٹم البم سے ہم ٹھیک کرتے ہیں. تو کس کے کہنے پہ ٹھیک کرتے ہیں؟ ہنی من کے کہنے پہ ٹھیک کرتے ہیں. میں ایک نیکسس آپ کو بتاؤں گا کہ وہ یہ کہتا ہے کہ دیکھیں اس ذہنی امراض ٹھیک کرنے کے حوالے سے جو ہدایات دینی ہے وہ بہت کم الفاظ تک محدود ہیں، کیونکہ ان کا علاج بھی اس طریقے سے کیا جیسے باقی امراض کا کیا، یعنی ایسی دوا کے ذریعے جو ایک تندرست انسان کو ذہن اور جسم میں تبدیلیاں پیدا کرے، اس کی بیماری کی علامات کو بالکل مباصر، انہیں کسی اور طریقے سے ٹھیک کرنا ممکن نہیں ہے. آگے لائیں ذرا ایک پروزم اور ہے. تقریباً تمام ذہنی اور جذباتی بیماریاں دراصل جسمانی بیماریاں ہوتی ہیں. تقریباً تمام ذہنی اور جذباتی بیماریاں دراصل جسمانی بیماریاں ہوتی ہیں، جس میں ذہن اور مزاج کی علامت میں اضافہ ہو جاتا ہے، جبکہ جسمانی علامت کم ہو جاتی ہے آہستہ آہستہ تیزی رفتاری سے، حتیٰ کہ یہ یک طرفہ رخ اختیار کرتی ہیں. گویا ذہن اور مزاج کے کسی حصے میں ایک پوشیدہ مرض ہوتا ہے. یہ 10 افروزوں میں اس ٹائپ کے، میں سارے نہیں پڑھوں گا، ٹائم چلا جائے گا. 10 افروزوں میں اس بات پہ کہ وہ کہتا ہے کہ آپ جن کو ذہنی امراضی سمجھتے ہیں وہ بیسیکلی ذہنی نہیں ہوتی، وہ جسمانی ہوتی. ابھی لیٹسٹ ریسرچ یہ کہتی ہے کہ آپ کے معدے کے جو پیتھوجنسز ہیں، آپ کے ڈائجسٹو سسٹم کے جو پیتھوجنسز ہیں، وہ افیکٹ کرتے ہیں مائنڈ پہ، وہ پورا لیکسس بناتا ہے. وہ میں آپ کو اس کی ڈائیگرام میں نے بنائی ہے، میں آپ کو بتاؤں گا. تو عابد صاحب مہربانی تاری، میں بتاتا ہوں ایز اے دوست برداشت کرتا، میں اس طرح چیز نہیں برداشت، جس طرح بھی ہوگا میں نہیں برداشت کرتا. باہر چلا جاتا ہے بندہ اٹھ کے، آپ کی عادت ہے ہمیشہ فون سننے کی. تقریباً تمام جسمانی ذہنی بیماریاں جو ہوتی ہیں وہ دراصل جس کو آنا ہوتا ہے نا اس کو ٹائم پہ آنا چاہیے. آپ اس کو یہاں بیٹھ کے رسپانس نہ کریں، باہر چلے جائیں، مزید جو ہے کہ اور کچھ بولوں. میں پوری رات نہیں سویا تو میں نے اس کو پریپیئر کیا اور آپ جا کے مجھے ڈسٹرب کر رہے ہیں، یہ بری بات ہے. آگے چلیں یار. 225 میں آ کے وہ کیا کہتا ہے؟ البتہ جیسا کہ پہلے بتایا گیا کچھ جذباتی بیماریاں یقیناً ایسی بھی ہوتی ہیں جو جسمانی بیماری کی وجہ سے لاحق نہیں ہوتی. اب الٹ ہو گیا کام. اب وہ کہتا ہے ایک 10 افروزم بولنے کے بعد پھر آگے البتہ جیسا کہ پہلے بتایا گیا کچھ جذباتی بیماریاں یقیناً ایسی بھی ہوتی ہیں جو جسمانی بیماری کی وجہ سے لاحق نہیں ہوتی، بلکہ اس کے برعکس یہ بیماریاں جذباتی وجوہات سے جیسے کہ مسلسل بے چینی، پریشانی، غصہ، ناانصافی، بار بار خوف، دہشت کا شکار ہونے کی وجہ پیدا ہوتی ہیں اور یہ برقرار رہتی ہیں. اس کو جذباتی بیماریاں بعض اوقات جسمانی صحت تک پہنچاتی ہیں اور اکثر بہت زیادہ ہوتی ہیں. تو دیکھیں ایک بندہ صرف نفسیاتی امراض کو ڈیل کرتا ہے، اور یا میرے بہت سارے دوست پراجا صاحب بھی بیٹھے، ہم جسمانی امراض کو کنٹرول کرتے ہیں. ہنی من کیا کہتا ہے؟ ہنی من کہتا ہے ایسا نہیں آئے، جسمانی بیماریاں بھی ذہنی بیماریاں ہو سکتی ہیں، ذہنی بیماریاں بھی جسمانی بیماریاں، اور اس کے لیے اس نے کانسٹیٹیوشنل ٹریٹمنٹ دیا جس کو کہتے ہیں کہ مائنڈ اینڈ فزکس کی کیمسٹری کو سمجھ کے اس نے دوائی نکالی. اس نے یہ نہیں کہا کہ یہ دونوں کو ریلیٹ ہیں، اور موجودہ سائنس سائنٹیفکلی اس بات کو پروو کر لیے یہ دونوں کو ریلیٹ ہیں. اسی لیے میں کوئی گستاخی نہیں کر رہا، بے شمار ریلیجس بلیور جو تھے ان سے بھی انسان ٹھیک نہیں ہوئے. نوح کا اپنا بیٹا نہیں ٹھیک ہوا، نہیں ہوا نا. اس کا مطلب ہے کہ کوئی چیز کائنات میں چھپی ہوئی تھی جس کو سمجھنے کی ضرورت تھی. یہ جو انیمن ہے یہ بھی بڑا الہامی آدمی تھا، اس نے 25 سال لگائے اس کتاب کو لکھنے میں، جس کتاب کو میں کوٹ کر رہا ہوں. اور اس کا ایک ہر افروزم جو ہے لکھا گیا کہ کسی سونے کی قلم سے لکھا گیا ہے. تو میرا اپنا ایک بڑا طویل ایکسپیرینس ہے، اس پہ ہم بات پہ سمجھتے ہیں
کہ جو لا آف نیچر ہے نا اس کے تابع سارے قوانین ہیں. جو لا آف نیچر ہے اس کے سارے تابع. وہ کہتا ہے کہ کاز کیا ہے. اگر کاز فزیکل ہے تو ایز اے فزیکل ٹریٹ کرو، کاز مینٹل ہے تو اس کو مینٹل ٹریٹ کرو، تب جا کے آپ کسی نتیجے سے پہنچیں گے. ہمارے بہت سارے جو ہومیوپیتھ ڈاکٹر ہیں ان سے مجھے اسی بات پہ اختلاف ہے کہ وہ سمپٹومیٹولوجی کو پرائرٹی دیتے ہیں، جبکہ سمپٹومیٹولوجی کو پرائرٹی جو ہے ہم سب سے آخر میں اس کو رکھتے ہیں. پہلے کاز ہے. ایک بندے کے سر پہ چوٹ لگی ہے تو وہ اس کا کاز چوٹ ہے. اس کو سر درد کس کی وجہ سے؟ چوٹ کی وجہ سے درد ہے. اس کا بلڈ پریشر زیادہ ہے تو اس کے بلڈ پریشر کی وجہ سے اس کو سر درد ہے. یہ مینٹل سمٹم ہے نا. اس کو کانسٹیپیشن ہے تو اس کو کانسٹیپیشن کی وجہ سے سر درد ہے. اس کا اسٹریس ہے تو اس کو اسٹریس کی، اس کو جناب سائنسائٹس ہے تو اس کو سائنسائٹس کی وجہ سے سر درد ہے. علامات تو ایک ہے، اس کو ہم ایسے نہیں کر سکتے. اس کے برین کے اندر ٹیومر ہے، اس کے برین کے اندر پانی ہے، ہائیڈروس پیلس ہے، اس کی وجہ سے سر درد ہے. ہم دنیا کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ہنی من کی جو بک ہے وہ کسی بھی ریلیجیس بک سے کم نہیں ہے. وہ نہ صرف میڈیکل بک ہے بلکہ وہ ایک ریلیجیس بک بھی ہے. اور وہ سب سے بڑا ریلیجیس بلیور تھا، سب سے بڑا ریلیجیس بلیور تھا. اگر وہ ریلیجیس بلیور نہ ہوتا تو یہ آج کی سائنس ہمارے پاس نہ ہوتی. ایسے بے شمار اینیمل دنیا میں قبر میں پہنچ گئے جنہوں نے ایک لفظ لوگوں کو نہیں بتایا، ایک لفظ لوگوں کو نہیں بتایا. ایسے ہزاروں دنیا کے قبر میں جن کا نام و نشان نہیں ہے. تو جب تک کوئی اسپرچولیسٹ نہیں ہوگا، جب تک کوئی اچھا انسان نہیں ہوتا، وہ اپنے کام تک لوگوں تک نہیں پہنچاتا. اور یہ میں لوگوں کو یہ ہے نا کہ یہ تو میرا پروفیشن ہے، یہ تو میرا سکل ہے. وہ بھائی آپ کا سکل خدا نے آپ کو دیا، اور اس سکل کو اگر آپ لوگوں تک نہیں پہنچاتے تو اس کی بھی تم سے پوچھ ہوگی. بالکل پوچھے گا. جتنا علم دے گا اتنا سوال کرے گا، جتنے پیسے دے گا اتنا سوال کرے گا. ہمیں بنیادی طور پر ایک اچھے ڈاکٹرز کو یہ ضروری ہے کہ وہ خدا کی اس قانون کو سمجھے کہ یہ دنیا فانی ہے، میں نے چلے جانا ہے. اور میں نے یہاں سے، لوگ کہتے ہیں نا کہ جی ہم تو جی میٹیریلسٹک ہیں. چلے جی میٹیریلسٹک ہیں. اس خدا کو کوئی اس کی تخلیق کا کوئی بانی تو ہے نا، اس کی ارریگولرٹی کا کوئی کنٹرولنگ اتھارٹی تو ہے نا. کل تم نے چلے خدا نہیں ہے، کوئی اور اتھارٹی تو ہے نا. چلے جی نہیں ہے، اگر ہوا تو پھر کیا ہوگا؟ پھر تو پیش ہونا ہی ہے نا. آپ جب پریپریشن کرتے ہیں تو آپ کو سوال آتے ہیں 5 جو آپ نے اٹیمپٹ کرنے ہوتے ہیں. تو آپ نے تو پورا کورس پریپیئر کرنا ہوتا ہے نا کہ کون سا پوچھ پڑے گا. ایسا ہی ہے نا. تو دس از دا کورس کا حصہ ہے. آپ صرف 5 سوال یاد کر کے تو نہیں جا سکتے نا. اس نے تو پورا سبجیکٹ میں سے کوئی ایک سوال کرنا ہے. تو آپ یوں کیوں کہتے ہیں کہ وی آر میٹیریلسٹک؟ ہم نہیں جانتے کہ جی خدا ہے یا نہیں ہے. بھئی اگر ہوا تو پھر کیا ہوگا؟ آپ نے 5 سوال یاد کریے، 6واں اگر آ گیا تو پھر کیا ہوگا؟ تو اس لیے پریپریشن پوری کریں. جو اس کے لیے ضروری ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ بیسیکلی انسان ہو. اور پھر اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو لیے انسانوں کے لیے درد. اگر آپ کے اندر انسانوں کا درد نہیں ہے تو آپ انسان ہی نہیں. پھر آپ چور ہیں، آپ ڈاکو ہیں، آپ ایول ہیں. دنیا میں جتنے لوگوں کے نام ہیں، ایولز کے بھی نام ہیں اور اسپرچولیسٹ کے بھی نام ہیں. تو ایول کے جو نام ہے اس کو ایول کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. لیکن جو اسپرچولیسٹ کے نام ہے، میں ان کی عقیدت لوگوں کو دیکھتا ہوں درباروں پہ، اور اس طرح سے وہ ننگے پاؤں ان کے لوگوں پہ، درباروں پہ لوگ جا رہے ہوتے ہیں. اگر میٹیریلسٹ ہوتا، ایسے ایسے بے شمار بادشاہ ہیں گزرے ہیں ان کی قبر پہ، بندہ ہی کوئی نہیں، کوئی سلام کرنے نہیں جاتا.
ہماری زندگی یہاں جو بیٹھے لوگ ہیں زیادہ سے زیادہ کتنی جی لیں گے؟ 10 سال، 15 سال، 20 سال جی لیں گے. بہت زیادہ کوئی جی لے گا تو 50 سال جی لے گا. اس سے زیادہ نہیں ہے. لائف اینڈ ہے بھائی. ہم یہ ابھی بھی اس بوجھ کو اتار سکتے ہیں. اور ہم جس پروفیشن میں، چاہے ہم انجینئر ہیں، چاہے ہم ڈاکٹر ہیں، چاہے ہم کچھ بھی ہیں، چاہے ہم سائنٹسٹ ہیں، کچھ بھی ہیں، ہمیں بیسکلی سوچنا چاہیے کہ میں انسان ہوں. یعنی ہمیں اخلاقی تربیت نہیں دی جاتی. ہمیں اکیڈمک تربیت تو ضرور جاتی ہے، لیکن ہماری بیسک ٹریننگ نہیں کی جاتی. بے شمار کوئی بندہ بہت بڑا پروفیشنل ہوگا، لیکن کیا ہوگا؟ اچھا انسان نہیں ہے تو اس کی پروفیشن کی بھی کوئی ویلیو نہیں ہے. یہ پڑھ چکا ہوں میں نا. آگے چلتے ہیں. ایک افروزن اس نے بڑا لکھا کہ دوسری طرف متضاد طور پہ بے صبری، وضاحتیں دینا، بد اخلاقی سے اصلاح کرنا، بے جا تنقید کرنا، گالیاں دینا، پھر کمزور. اچھا بہت یہ ان کے بارے میں لوگ کرتے تھے. اس وقت لوگ جو ذہنی مریض ہوتے تھے نا، وہ ان اسپیشلسٹ کے پاس لے کے جاتے تھے. وہ پھر ان کو ڈنڈے مارتے تھے، پھر کوئی سلاخیں لگاتا تھا، کوئی گالیاں دیتا تھا، کوئی اس کو زود کوپ کرتا تھا. اصل میں دنیا میں ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو دنیا میں زندگی گزارنے کے 2 طریقے ہیں. ایک کنفرنٹ کر کے زندگی گزارنا، مقابلہ کر، اور ایک اسکیپ کر کے زندگی گزارنا. دنیا میں ریوڑ اسکیپ کے شکار ہیں. دنیا کی 8-9 ارب آبادی میں کم از کم 95% آبادی جو ہے وہ اسکیپ کا شکار ہے. کنفرنٹ نہیں کرتے لوگ. اور دنیا میں جو لوگ کنفرنٹ نہیں کرتے وہ ریوڑ بھیڑ بکریوں کی طرح زندگی گزارتے ہیں. ان کو ایک چرواہا آنکتا ہے. ایک چرواہا. سکندر اعظم وہاں سے اٹھتا ہے، ریوڑ کی طرح لوگوں کو مارتا نکل جاتا ہے. یہاں سے ایک اٹھتا ہے ہلاکو خان، ریوڑ کی طرح لوگوں کو مارتا اٹھتا ہے. دنیا میں ظلم ہونے کی وجہ کیا ہے؟ مظلوم ظلم سہتا ہے. اگر مظلوم ظلم نہ سہے تو ظلم نہیں ہوتا. کتا آپ کے پیچھے آ رہا ہے، آپ رک جائیں، کتا ادھر ہی رک جائے گا. آپ کو جو ایک تھپڑ مارے گا، آپ آگے سے ماریں گے تو دوسرا مارتے ہوئے بس سوچے گا. اور یہ واز سے نہیں ٹھیک ہو سکتا. میں یہ سمجھتا ہوں ہماری ایک دوائی ہے اسٹیفس گیریا، ایک دوائی ٹیڑی ہے جو کنفرنٹ کراتی ہے. آپ کو اسکیپ سے نکال دے گی. آپ ہاتھ روک دیں گے، آپ ڈنڈا اٹھا لیں گے، آپ بندوق اٹھا لیں گے. آپ کو، میں اپنے ہومیوپیتھ ڈاکٹرز کو یہ کہتا ہوں کہ دنیا کی جو 70, 90, 80% جو اسکیپ کا شکار لوگ ہیں جو کنفرنٹ نہیں کرتے، آپ ان کو اسٹیفس گیریا کھلائیں. آپ دیکھیں وہ اپنے حقوق کی خاطر کیسے جنگ کرتا ہے. دنیا میں ریولیوشن لانے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ 2 طریقے آپ واز کریں، لوگوں کو موٹیویٹ کریں آپ کی شخصیت سے، آپ کی اس سے. لیکن بینگ ہومیوپیتھ، بینگ انسانوں جسم کا علاج کرنے کے، آپ ان کو اسٹیفس گیریا کھلائیں. کوئی واز کی ضرورت نہیں ہے، بالکل کوئی واز کی ضرورت نہیں. اگر وہ رات کو ہی نہ اٹھ کے کھڑا ہوا یا صبح ہی نہ اٹھ کے کھڑا ہوا تو آپ کہیں گے ڈاکٹر علی ایسا ہی کہتا تھا. میرے پاس ہزاروں ایگزامپل ہیں. میں نے سیمی کی ایک ڈوز دی، اگلے دن اس نے مالک سے لڑ پڑا. اس نے کہا نہیں ہوگا آئندہ. محلے کے بدماش سے اٹھ کے لڑ پڑا. وہ بے شک مارا گیا ہو جو بھی ہوگا، لیکن ایک بات میں ذہن میں رکھیں، جو کنفرنٹ کرے گا زندگی شیر کی اسی کی ہے. اسی لیے وہ کہتا ہے نا، کیا نام، ٹیپو سلطان، کہ شیر کی ایک زندگی گیدڑ کی ہزار. تو یہ سارے گیدڑ ہیں دنیا، اور گیدڑوں کو کون ٹھیک کر سکتا ہے؟ یہ ہومیوپیتھ ڈاکٹر ٹھیک، کوئی دنیا کا سائیکولوجسٹ نہیں ٹھیک کر سکتا. دنیا میں سب سے بڑی جنگ جو دنیا میں کریٹ کی گئی ہے، یہ جو آپ کے پولیٹیکل لوگ ہیں، جو رولر طبقہ ہے، جو ریلیجس طبقہ ہے، سب سے زیادہ افراتفری انہوں نے مچائی ہے. اور جو ریلیجس مینیا ہے اور پاور کا مینیا ہے، اس کو بھی دنیا کی کوئی طاقت نہیں کام کر سکتی. اس کو بھی صرف ہومیوپیتھک دوائی کام کر سکتی. آپ ریلیجس مینیا کو ہماری ایک ہی دوائی اسٹامونیم اب دیں،
آپ نمازیں پڑھنے والا نمازیں چھوڑ دے گا، جو قتل کرتا ہے مذہب کے نام پہ وہ قتل کرنا چھوڑ دے گا، وہ لڑائی کرنا بند کر دے گا۔ اتنی بڑی سائنس اس نے کھڑی کی ہے۔ دنیا کو ہمارے جو سوشل بیہیویئرز ہیں اس کے بارے میں تو ہومیوپیتھی کا علم ہی نہیں ہے۔ وہ تو یہ کہتا ہے وہ چلیں جی اس نے نزلہ ٹھیک کر دیا، زکام ٹھیک کر دیا، ہڈیاں، وہ تو یہ تو دنیا میں سب سے بڑا مسئلہ جو اسپرچولیزم قسم کا مسئلہ ہے، اس کو اگر دنیا میں ڈیل کرتی ہے نبیوں ولیوں کے پیغمبروں کے بعد تو وہ صرف ہومیوپیتھک سائنس ڈیل کرتی ہے۔ آپ ایک ولگر عورت کو اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں اس کو کپڑے پہنا دوں تو آپ کو مت کہیں اس کو کہ جی آپ نے کپڑے پہنے نہیں ہوئے اور آپ سے بھی ولگرٹی اور باہر جاتی ہے اور اریانی پھیلتی ہے، آپ اس کو ISMS کی ایک ڈوز دیں، اگلے دن اس نے کپڑے پہنے ہوں گے۔ یہ کھڑی کی ہے اس نے سائنس۔ دس از دا سائنس، جس سائنس کا یہ رخ ہم دنیا کو بتانے سے ہی قاصر ہیں۔ اور میں یہ بات ایسے نہیں کر رہا کہ کوئی میں فلسفی کوئی سوچ، دس از دا پریکٹیکل ایکسپیرئنس۔ 50-60 لاکھ بندہ دیکھنے کے بعد ہم بات کریں گے۔ سائنس بلیو کرتی ہے پریکٹس پہ، ہم پریکٹس سے بات کریں۔ آپ دیکھیں میرے پاس تو ہزاروں ایگزامپلس ہیں۔ ہم نے ایک دن میں لائف چینج ہو جاتی ہے۔ ماں مجھے آ کے کہتی ہے میرا بچہ جیب سے وہ نکال لیتا ہے، پرس سے پیسے نکال لیتا ہے، تو آپ بے شک اس کو کہتے نہیں بچے، اس کی برین کی کمپلشن ہے، وہ نکالے گا۔ ریلیجس مینیا اس کی برین کی کمپلشن ہے۔ وہ میں جا کے آپ کو سیروٹونن اور ڈوپامین اور سارے بتاتا ہوں کہ برین کی کمپلشن کیا ہوتی ہے اور اس کو ہم کیسے ٹھیک کر سکتے ہیں۔ یہ سارے برین کی جو کمپلشن ہے ہماری میڈیسنس اس کیمیکلز کو پروو کر کے اس کو انکریز کر کے اس کو درست کر دیتی ہے۔ یہ تو ایک شیڈ ہے ہومیوپیتھی کا۔ ہومیوپیتھی تو جینیٹکس پہ کرتی ہے، ہومیوپیتھی تو انوائرمنٹل پہ کرتی ہے، ہومیوپیتھی تو کہاں نہیں ڈسکس کرتی۔ بھائی یہ علیحدہ بات ہوتی ہے کہ کوئی چیز مجھ سے ٹھیک نہ ہو، آپ سے نہ ٹھیک ہو، لیکن سسٹم کے اندر یہ گنجائش موجود ہے۔ تو اس کو ہم جو بچہ جیب سے پیسے نکالتا ہے ہم کہتے ہیں جی اس کو ٹیرنٹولا دے دو، نہیں نکالے گا۔ جھوٹ بولتا ہے تو سلفر دے دے، نہیں بولے گا۔ اور ہومیوپیتھی کے پاس جو بندہ علاج کرنے آتا ہے اگر اس کا معالج درست ہے تو وہ نہ صرف اس کی بیماری کو ٹھیک کر دے گا بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں اس کو ایک اچھا انسان بھی بنا دے گا۔ اس کو خود نہیں پتا ہوتا کہ میں نے اس کا کیا کیا ٹھیک کر دیا ہے، کیونکہ جتنی دنیا کے اندر کازیٹو فیکٹر موجود ہیں انسانوں کے ذہن کو جسم کو خراب کرنے والے، اس کا توڑ صرف اس نے ہومیوپیتھی میں نکالا ہے۔ اور اس نے پوائزن کا علاج پوائزن سے نکالا ہے۔ اس نے جو پوٹینسی کا لا دنیا کو دیا ہے یہ دنیا کی کوئی سائنس نہیں دے سکی۔ وہی سانپ کا زہر اس کو کاٹتا ہے، وہی سانپ کا زہر اس کو ٹھیک کرتا ہے۔ یہ کوئی معمولی باتیں نہیں ہیں کہ یہ ایسا ہو گیا۔ آپ جس پہلو کو ٹچ کریں گے، ہنیمن نے اس پہلو پہ بات کی ہوئی ہے، اس پہلو پہ اس نے اس کا حل دیا۔ تو ایک شیڈ اگر ہم دنیا کے سامنے لے آتے ہیں، دنیا میں جہاں بھی ہومیوپیتھ ڈاکٹر سن رہے ہیں مجھے، ایک شیڈ ہم اس کے سامنے لے آتے ہیں۔ اس دنیا میں ایک جنرل انالیسس ہوا کہ اس وقت 50% سے زیادہ لوگ ہومیوپیتھک دوائیاں استعمال کرتے ہیں۔ 15% لوگ جو ہیں وہ ڈاکٹروں سے علاج کراتے ہیں، باقی 35% خود اپنا علاج کرتے ہیں ہومیوپیتھی سے۔ اور اس کی جو کنٹریبیوشن ہے اور خدا نے ہماری ذمہ داری ہے، اس میں ہمارا بڑا رول ہے کہ ہم جنرل پبلک کو ہم نے سکھایا کہ واٹ از دا ہومیوپیتھی۔ وگرنہ تو ہمارا جو ڈاکٹر ہے وہ تو اتنا کمینہ ہے کہ وہ تو کسی کو ایک نقطہ بھی نہیں بتانے سے کے لیے گوار کہ میری پریکٹس پہ میری آمدن پہ فرق پڑ جائے گا۔ وہ بھائی میرے، یہ آمدن کب تک؟ انسانی جسم کے دو رخ ہیں، انسان کے دو رخ ہیں، ایک اس کا جسم ہے
اور ایک اس کا کریکٹر ہے. جسم تو تمہارا 10 سال بعد فانی ہے، زندہ تو آپ کے کریکٹر نے رہنا ہے. حساب تو آپ نے کریکٹر نے دینا ہے. خدا کے سامنے آپ کے کریکٹر نے حساب دینا ہے بھائی، جسم نے حساب نہیں دینا. اس نے تو گل کوڑے درزے ہی کھانے ہیں. تو ہم قبرستان میں جب بندے کو دفن کر کے آتے ہیں تو تھوڑی دیر کے لیے خوف ہوتا ہے، تو پیچھے آتے ہیں تو پھر مڑ کے وہی حال ہوتا ہے. لیکن یہ میری بات سے نہیں ٹھیک ہو سکتا، کیونکہ نوح کا اپنا بیٹا اس کی اپنی بات سے نہیں ٹھیک ہوا تھا. رسول پاک کے کئی قریبی ساتھی ان کی اپنی بات سے ٹھیک ہوئے تھے. وہ خدا سورہ بقرہ میں کہتا ہے کہ میں جس کو ہدایت دیتا ہوں، میں جس کو ہدایت دیتا ہوں وہ راہ راست پہ آتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ ہدایت بھی خدا ہی دیتا ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ اس کیسے لب لباب اس کے اندر یہ ہے، اگر ممکن ہو تو ایسے برونی عمل جن سے ان کے ذہن اور مزاج کی تکلیف پہنچنے دور کرنے دینا چاہیے، کیونکہ ان کی پریشان روح کے لیے نہ کوئی تفریح ہے، نہ دھیان بٹانے کے لیے کوئی آرامد ذریعہ ہے، نہ تربیت کا کوئی ذریعہ ہے، نہ کسی سے گفتگو، نہ کتابیں، نہ کوئی اور چیز. ان کو پریشان اور اذیت جکڑی روح کو سکون ملے، اس کے لیے نہ کوئی توانائی بخش ذریعہ ہے، بس صرف نگہداشت ہے. ہاں، جب ان کی صحت ذرا بہتر ہو تو سکون رات اور ذہن سے دوبارہ جھلک پڑتی ہے. تو یہ کہتا ہے کہ یہ مظلوم لوگ ہوتے ہیں، ان لوگوں کو ایڈریس کر رہا ہے. یہ فروزم اس وقت کے لوگوں کے لیے اس نے لکھا کہ یہ آپ کے پاس آتے ہیں، یہ ذہنی مریض ہوتے ہیں، آپ ان کو گالیاں دیتے ہیں، آپ کو ڈنڈے مارتے ہیں، آپ ان کو جھونکے لگاتے ہیں، آپ ان کو گرم شیشے لگاتے ہیں. یہ اذیتیں نہ دیں. ایک معالج کا کام یہ ہے کہ وہ ایک اور افروزوں میں یہ کہتا ہے، اس کا کام یہ ہے کہ انسان کو صحت مند اس طریقے سے کیا جائے کہ جیسے مکھن سے بال نکال جائے، اس کو پتہ بھی نہ چلے. دس از دا ٹروتھ. نیکسٹ آئیں گے. My experience, the mental illness is not doubt, it is caused the social behavior and environmental effect. اس پہ کوئی شک نہیں ہے. میں یہ سمجھتا ہوں، میرا ایکسپیرینس ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ سوشل بیہیویئر بڑا کاؤنٹ کرتا ہے. آپ کے بھائی کا رویہ، آپ کے دوست کا رویہ، آپ کے شہر کا رویہ، آپ کے حکمران کا رویہ، آپ سے متعلقہ ہر بندے کا رویہ، آپ اس سے متاثر ہوتے ہیں. اور آپ جب بات کسی نے آپ کو ہرٹ کیا ہوتا ہے تو آپ ساری رات سنتے نہیں، آپ ساری رات نہیں سوتے کہ یار اس بندے نے میرے ساتھ زیادتی کی. لیکن جو انسان ہے، جو اسپرچولیسٹ ہے، وہ جب کسی کو ہرٹ کرتا ہے وہ ساری رات نہیں سوتا. دس از اے ڈفرنس بٹوین اسپرچولیسٹ اور وہ جو ڈاکو ڈکیت ہے. اس سے فرق یہ ہے کہ میں نے آپ کو اذیت دی، مجھے خود نیند نہیں آئی کہ یار میں نے اس بندے کے ساتھ زیادتی کی. جب تک انسان کے اندر یہ ایلیمنٹ نہیں پیدا ہوتا وہ انسان کہلانے کے قابل نہیں. جب تک مجھے یہ احساس نہیں ہوتا کہ اس بندے کو میری وجہ سے پریشانی ہوئی ہے، پھر آپ انسان نہیں. اور آپ انسان نہیں ہیں تو آپ اسپرچولیسٹ نہیں، آپ اسپرچولیسٹ نہیں ہیں تو آپ اچھے پروفیشنل نہیں. But the majority of the patient mental illness is caused by the compulsion of the brain and imbalance of the brain chemicals. ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ بات سے ہم ڈینائی نہیں کرتے کہ رویے انسان کی بہت اثر انداز ہوتے ہیں. آپ کی کوئی زمین چھین لیتا ہے، آپ کا کوئی حق مار لیتا ہے، یہ ضرور ہے. لیکن اگر آپ اس کو اسٹیفی سے گیریا کھلا دیتے ہیں تو وہ حق نہیں مارنے دے گا، وہ قتل ہو جائے گا اور اس کو بھی جیل کروا دے گا. یہ بات یاد رکھیں. حسین قتل ہو گیا، شہید ہو گیا، لیکن یزید کا اس نے نام و نشان مٹا دیا. آپ نے بے شمار اور لوگوں کا راستہ بند کر دیا. تو ہومیوپیتھ ڈاکٹر جو اسکیپ کا شکار لوگ ہیں ان کو اسٹیپی سے گیریا کھلائیں. جو ظالم ہوتے ہیں، جو کروول ہوتے ہیں، جو اپنی بادشاہت کو بچانے کے لیے سب کچھ کر سکتا ہے. سکے بھائیوں کو لوگوں نے
ان کی آنکھیں نکال دی ہیں، سکی بہنوں کی آنکھیں نکال دی ہیں. اقتدار کے امیوں کا ایک بادشاہ تھا، اس نے اپنے سکی بہنوں کی آنکھیں نکال دی تھی، اپنے سارے بھائی مروا دیے تھے. اس کو کون ٹھیک کرتی ہے؟ پلاٹینم ٹھیک کرتی ہے. آپ کے دائیں بائیں یہ مائنڈ رکھنے والے لوگ ہزاروں آپ کو ملیں گے. ایک ایک ڈوز پلاٹینم. یہ چونکہ ہومیوپیتھ ڈاکٹر جو ہوتا ہے، آپ کے پاس ایک بندہ دوائی لینے آیا، اس کا ماں باپ سارے بیٹھے ہوتے ہیں اور اس کی ساری سٹوری بیان کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ اس قسم کا بندہ ہے. آپ اس کو ایک کانسٹیٹیوشنلی، ایک ٹیمپرامنٹلی ایک ڈوز ضرور دیں. اور انیمن کہتا ہے کہ جب آپ مینٹل سمٹم کو ٹھیک کر دیں گے تو فزیکل سمٹم ٹھیک ہو جائیں گے. اس کی گنجائش آپ کو موجود ہے. ہم بے شمار لوگوں کو رائے راست پہ لگا سکتے ہیں. میں تو بلکہ پچھلے دنوں میں سوچ رہا تھا کہ 5-7 مٹکے بار لگا دوں، کسی میں اسٹامونیم ڈال دوں، کسی میں آئسامس ڈال دوں، کسی میں یہ ڈال دوں. یہ آتا تو یہ پانی پیو، یہ آتا تو یہ پانی پیو. تو اس لیے نہیں لگایا کہ لوگ کہیں گے یہ ہومیوپیتھوں نے بھی یہ کام شروع کر دیا، مگر نا ایسا ہو سکتا ہے. لیکن ہم اس کو بینگ سائنس کے طالب علم کے، ہم اپنے کلینک پہ اس پہ کام کریں، اس پہ کام کریں. The but human body and mind is affected by the pathogenesis. میں آپ کو ایک اور ڈائیگرام دکھاؤں گا جس میں وہ یہ کہتا ہے کہ آپ کے جو پیتھوجینسز ہیں، پیتھوجینسز کون سے ہوتے ہیں؟ بیکٹیریا، وائرس، فنگل، پیراسائٹس. یہ بھی آپ کے مائنڈ کو افیکٹ کرتے ہیں. یہ لیٹسٹ ریسرچ ہے اور ہنیمن نے بہت پہلے کہا ہے. اس نے تو ڈفریشیٹ کر دیا بیماریوں کو 2 حصوں میں. ایک اس نے کہا کہ لائف سٹائل ڈیزیزز ہیں اور ایک اس نے کہا کہ میازمیٹک ڈیزیز ہیں. میازمیٹک کیا ڈیزیزز ہیں؟ پیتھوجینسز ڈیزیزز ہیں. آپ کا سائیکوسس، جیسے آپ کا گنوریا ہے، آپ کا سفلس ہے. سفلس کیا؟ سفلس سب سے زیادہ مائنڈ پہ افیکٹ کرتا ہے. پہلا سفلس کا پیشنٹ جو ڈائگنوز ہوا ہے جاپان میں، اس کے دماغ کے اندر سے سفلس کا بیکٹیریا ملا ہے. تو سب سے بیہیویئر چینجز جو لاتا ہے وہ سفلس لاتا ہے. آپ سفلس کے مریض سے ذرا ڈسکس تو کریں اس کی ذہنی علامات کیا کیا ہوتی ہیں. مطلب میں آپ کو ایک پورا لمبا ٹاپک ہے، میں تو اس پہ کوئی 50 گھنٹے بول سکتا ہوں. لیکن بات یہ ہے کہ ہم اگر راستے کا تعین کر لیں، راستے کا تعین کر لیں، سارے ہومیوپیتھ ڈاکٹر کہیں میرے لائیو بھی سن رہے ہیں، ہم راستے کا تعین کر لیں. اور یہ 200 سال پہلے کی سائنس موجود ہے، اس نے اس پہ بات کی ہوئی ہے. لیکن ہم ڈی ٹریک ہو گئے بہت سارے لوگوں کے ہاتھوں. سسٹم ہائی جیک ہو گیا، سسٹم جو ہے مینوپولیٹ کر لیا گیا. لوگوں نے اس پہ پینیٹریشن کر کے اس کو خراب کیا. اور میں اکثر کہتا ہوں کہ ہنیمن تو بڑا دلیر آدمی تھا. وہ نہ صرف ایک سائنٹسٹ تھا، نہ ایک اسپیشلسٹ بندہ تھا، بلکہ وہ ایک بڑا دلیر بھی آدمی تھا. سسٹم کے خلاف آواز، کسی دوسرے سسٹم کے خلاف آواز اٹھانا یہ معمولی بات نہیں ہوتی. ہم نے آ کے پچھلے 50-100 سال میں جو اس سسٹم کے اندر خرابیاں پیدا کی، ہم نے اس کے خلاف آواز بلند کی. کیونکہ ہم سکرات کے ماننے والے ہیں. ہمیں پتہ ہے کہ یہ زندگی عارضی ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑنا. آج جان جاتی ہے. مجھے کئی لوگ کہتے ہیں یہ کر دیں وہ، میں کہا چھوڑو یار، جان جاتی ہے تو جائے. حق بات سے بندہ ہٹ نہیں سکتا. لوگ زہر کا پیالہ نہ پیتے. زندگی تو ختم ہی ہونی تھی نا، کریکٹر نے رہنا تھا. تو ہم یہ سمجھتے ہیں. اگر تھوڑا سا ہم برین کا سٹرکچر آپ کو دکھاؤں، یہ جو برین ہے اس کو آپ سالوں سال بھی پڑھتے رہے نا، اس کی کیمسٹری پوری کو آپ پھر بھی نہیں پڑھ سکتے، نہیں سمجھ سکتے. یہ آپ کا فوجیوں کا جیسے جی ایچ کیو ہے نا، یہ جی ایچ کیو ہے. کسی ملک کا جو پریزیڈنٹ ہاؤس ہوتا ہے نا، یہ پریزیڈنٹ ہاؤس ہے. اور یہ باڈی کے ساتھ اس کا بڑا ریلیشن ہے. اور اگر آپ کا برین ٹھیک نہیں ہے، آپ کا اگر برین ٹھیک نہیں ہے، بہت سارے زیادہ تر سائنس کے طالب علم یہاں بیٹھے ہوتے ہیں. اوپر دیکھیں، ساری میں اس کی اناٹمی نہیں بتاؤں گا،
لیکن وہ سیریبرل کورٹیکس ہے، یہ کوپیس کولونسوم ہے، سینیٹم ہے، پینیل گلینڈ ہے، پیچوٹری گلینڈ ہے، آپٹک گلینڈ ہے، ہائپوتھیلمس ہے، ٹیمپرل لوب ہے. اس کے سارے فنکشن اگر آگے فنکشن ہم آپ کو دکھاتے ہیں اناٹمی کو دیکھیں، اس کے فنکشن دیکھیں آپ. جو فرنٹل لوب ہے برین کا کیا کرتا ہے؟ بیہیویئر، انٹیلیجنس، میموری اینڈ موومنٹ کنٹرول کرتا ہے. پیریٹل جو پورشن ہے اس کا کیا کرتا ہے؟ انٹیلیجنس، ریڈنگ، لینگویج، سینسیشن کنٹرول. ٹیمپورل فنکشن کیا؟ اسپیچ، ویژن، ہیئرنگ، لانگ ٹرم میموری کو کنٹرول کرتا ہے. آکسیپیٹل ویژول پروسیسنگ اینڈ ریسپٹل اورینٹیشن. اور سیریبلم کیا کرتا ہے؟ آپ کا بیلنس کنٹرول کرتا ہے، آپ کا سویلنگ، آپ کا بریدنگ، آپ کا ہارٹ بیٹ کو کنٹرول کرتا ہے. آپ ساروں نے پیرا نروس سسٹم کو پڑھا ہوگا کہ ہمارا دو بڑے نروس سسٹم کے حصے ہیں. ایک آپ کا موٹر نیورون سسٹم ہے، ایک آپ کا سینسری سسٹم ہے، اپنا نروس سینٹرل نروس سسٹم ہے جو برین اور اسپائنل کارڈ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. ایک سارا سائنٹیفک باتیں ہیں، لیکن جو بات اصل میں یہ ہے کہ جو برین کے اندر کیمیکل ہیں جو نیورو ٹرانسمیٹر جو آپ کی پوری باڈی کو کنٹرول کرتے ہیں، جو آپ کے خوشی، غم اور سارے چیزوں کو کیا ان کو کون ساری چیز ٹھیک کر سکتی ہے. جیسے لائیں ذرا جو نیورو ٹرانسمیٹر نہیں، ٹائم تھوڑا ہے. نیورو ٹرانسمیٹر جو نیورو ٹرانسمیٹر اوکے روکے نیورو ٹرانسمیٹر ہمارے برین کے اندر جو کیمیکلز ہیں جن کو جو ایکٹ کراتے ہیں ہمارے نروز کے ذریعے، جن کو کہتے ہیں نیورو ٹرانسمیٹر. اس میں سیروٹن ہے جو موڈ اینڈ سلیپ کا ہوتا ہے، اور جس کا سیروٹن کم ہوگا، جس کا سیروٹن، آپ بعض دفعہ خوش ہوتے ہیں تو آپ کو نیند آتی ہے، بعض دفعہ آپ کو پریشان ہوتے ہیں تو نیند. آپ کو بہت سارے ایسے لوگ ملتے ہیں جو خوش ہوتے ہیں تو ان کو نیند نہیں آتی، بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو پریشان ہوتے ہیں تو سو جاتے ہیں. تو اس میں کس کا رول ہے؟ اس کا سیروٹن پوٹینسی میں موجود ہے. لیکن سیروٹن جو ہے اس کو آپ کے پاس اگنیشیا بہت بڑی دوائی ہے جو سیروٹن کے لیول کو انکریز کراتی ہے. آپ اگنیشیا دیں، سیروٹن لیول انکریز کر جائے گا. آپ ساری زندگی سیروٹن کھلاتے رہیں گے، وہ امبیلنس ہی رہے گا. لیکن جب آپ انیمن کیا کہتا ہے، ہم یہ کیا کہتے ہیں کہ سسٹم کو ریگولیٹ کر دیں تاکہ آپ کو بار بار دوائی کی ضرورت نہ پڑے. کاز کیا؟ اگنیشیا کی ڈپریشن کاز ہے، ڈس اپوائنٹمنٹ کاز ہے، نقصان ہونے کی کاز ہے. آپ اگنیشیا کھلائیں، ٹھیک ہو جائے گا. آپ اسٹیفس ایگیریا جو میں نے پہلے ذکر کیا، اس کی کاز کیا ہے نیند اڑنے کی؟ کہ وہ روز مالک اس کو بے عزت کرتا ہے، روز اس کی ساس اس کو بے عزت کرتی ہے، روز وہ کہیں نہ کہیں بیچارہ پریشان ہوتا ہے، تو اس کی تو نیند خراب ہی ہوگی. اس کو تو اسٹیفس ایگیریا ٹھیک کرے گی، ڈس اپوائنٹمنٹ میرے کو اگنیشیا ٹھیک کرے گی، کرونک چلا جائے گا تو نیٹرمیٹ ٹھیک کرے گی، اس سے کرانا چلا جائے گا تو ایسڈ فاسٹ ٹھیک کرے گی. ڈوپامین، ریوارڈ اینڈ موٹیویشن. آپ موٹیویشن لیتے ہی نہیں ہیں. ڈوپامین اگر آپ کی کم ہوگی تو آپ کی پارکنسن ڈیزیز بن جاتی ہے، فزیکل ڈیزیز. آپ دیکھیں کہ آپ اگر پڑھتے ہیں کہ فنکشن آف ڈوپامین، تو پارکنسن جو کوریا راشا ہوتا ہے، یہ پارکنسن ڈوپامین کی کمی میں آتی ہے، آپ کو پتا. اور اس میں کینابس، آپ کی کینابس انڈیکا اسٹائوا چس جس سے بنتی ہے. یہ جو آپ کے پارکنسن کے مریض ہیں ان کو چس پلائی جاتی ہے. ہمارے پاس اس کی میڈیسن ہے. اور ہمیں ڈوپامین کو ٹھیک کرنے پر ہمارے پاس زنکومیٹ ہے، ہمارے پاس جرسیوم ہے، ہمارے پاس اگیریکس ہے، ہمارے پاس ایراگیلس ہے، ہمارے پاس اوکسیٹروپس ہے، ہمارے پاس اورومیٹ ہے، ہمارے پاس ٹیوبرکلونیم ہے، ہمارے پاس میبیسیلینیم ہے، ہمارے پاس میڈورینم ہے، ہمارے پاس کارسینوسن ہے، ہمارے پاس مائیگیل ہے، ہمارے پاس بے شمار دوائیں ہیں.
آپ وہ دوائیاں استعمال کریں, آپ ڈوپامین دوبارہ ٹیسٹ کرائیں, ٹھیک ہوگا. تو وی آر سائنس, وی آر ہومیوپیتھک سائنس, جو اس سسٹم کو, دنیا میں سپورٹنگ میڈیسن ہے, دنیا میں مینجمنٹ کی میڈیسن ہے. ہومیوپیتھی جو ہے سسٹم کو ریگولیٹ کرنے والی سائنس ہے. ہومیوپیتھی سسٹم کو, خرابی کو ٹھیک کرنے والی سائنس ہے. دنیا کو تو پتہ ہی نہیں اس بات کا. وہ تو آپ کے ٹانسل ٹھیک ہے, گردے کی پتھری ہو, جو ہومیوپیتھی نکال دیتی ہے. بھائی ہومیوپیتھی از بگ سائنس. اس کا بنانے والا, اس کا جو تھا, وہ کوئی لٹیرا نہیں تھا. اس نے کہا میں چاہتا تو میں اپنی ڈیوڑی کو سونے اور چاندی کی اینٹوں سے بھر سکتا تھا. میں نے ایسا نہیں کیا. میں نے ایک راز جو خدا نے مجھے ہومیوپیتھی کی شکل میں دیا, میں نے لوگوں تک پہنچا کے اپنا فرض ادا کیا. آج ڈاکٹر علی محمد بھی آپ سے بات کر رہا ہے تو اپنا فرض ادا کر رہا ہے. مجھے اس سے کوئی پیسہ نہیں ملنا. ہم تو پیسے ویسے بھی تھوڑے سے لیتے ہیں, کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پیسے مجھے ڈائجسٹ نہیں ہوں گے, جس کا میں نے حساب دینا ہے. 100% میرے شہر کا 90% ڈاکٹر لوٹ مار کا شکار ہے. میرے شہر کا 90% ڈاکٹر درست شوگر آف ملک نہیں یوز کرتا, چینی پیس کے لوگوں کو لاتا ہے. ہم 450 کی بھی دوائی دیتے ہیں تو شوگر آف ملک یوز کرتے ہیں, اس لیے کہ جواب دینا ہے. مجھے کسی مریض کو نہیں جواب دینا, میں نے خدا کو جواب دینا ہے. اور میں آپ کو بتا دوں, میں اکثر کہتا ہوں کہ وقت کم ہے, ابھی بھی سمت درست اختیار کرنے نہیں کام آئے گا پیسہ. آپ فراڈ سے اس سے کتنے پیسے. نوراپروفین الرٹنس, آپ کی باڈی کی الرٹنس کو کون ٹھیک کرتا؟ نوراپروفین. گابا, آپ کی برین کا جتنا ایکسائٹری نظام ہے, ایکسائٹ کرنا, انویٹ کرنا. جیسے شیطان کو ہوتا ہے نا, بڑکاتا ہے, ساتھ ہی خدائی قوت آتی ہے اس کو روکتی ہے. دس از دا انویٹری اینڈ ایکسائٹری. ایک ایکسائٹ کرتا ہے برین کو, ایک اس کو روکتا ہے. آپ یقین مانیں ہماری کتنی ہک میڈیسن ہے, میں یہاں گنواتے گنواتے تھک جاؤں. آپ کی اورومیٹ برین کو ایکسائٹ کرتی ہے, آپ کے اسٹامونیا برین کو انیبیٹ کرتی ہے, آپ کا ایس ایم ایس برین کو انیبیٹ کرتے ہیں, آپ کا جو ہائیڈروسینک ایسڈ برین کو انیبیٹ کرتا ہے, آپ کا اسٹامونیم انیبیٹ کرتا ہے, آپ کا ایس ایم ایس انیبیٹ کرتا ہے, آپ کا جو ہے سیکیوٹا انیبیٹ کرتا ہے, آپ کا کارا کا انیبیٹ کرتا ہے. برین جب ایکسائٹ ہوتا ہے اور اس کو انیبیٹ نہ کیا جائے تو پھر اس کی جو آپ کی الیکٹرک ویوز اندر جو چاری رہتی ہیں آپس میں ٹکراتی ہیں تو کیا ہوتا ہے, فٹس پڑتا ہے. تو ایک انیبیٹری, اس کو ہم ٹھیک کرنے کی صلاحیت کے دوسری سائنس میں کیا کرتا ہے, دوسری سائنس کو سپریس کیا جاتا ہے. ہم اس سسٹم کو جو انیبیٹ کر رہا ہے اس کو ریگولیٹ کر دیتے ہیں. ہم ایکسائٹی سسٹم کو ریگولیٹ کر دیتے ہیں, اور ہم گابا کو اور ہم گلوٹومین کو بالکل ریگولر کر دیتے ہیں. میں یہ ہماری سیریز ختم ہو تو ہم برین پہ بڑی طویل سیریز کریں گے اور دنیا کو بتائیں گے کہ ہم جتنے بھی ارریگولیرٹیز آف دی برینز ہیں اور یہ آپ کی نیورو ٹرانسمیٹر کی ارریگولیرٹی ہیں, ہم ان کو درست کریں گے. یہ تو ایک چھوٹا سا ہم نے آپ کو وہ دیا ہے کہ یہ دس از دا ایک سائنس ایسی ہے کہ اس پہ اگر کام کریں, اور یہ سائنس ایسی نہیں ہے کہ جس کو ہماری اوائل جو پریکٹیشنر تھے انہوں نے اس پہ کام کیا, انہوں نے اس پہ کام کیا اور 20 میں یہ 50-100 سال کا عرصہ ایسا گزرا ہے کہ جو سسٹم کو ڈیرینج کیا گیا, اب یہ ریوائیو ہوا. ہم سائنس ہیں اور ہم سائنسی انداز میں گفتگو. میں آ کے یہاں 4 دم آپ کو سکھا دیتا, چاہے صورتیں پڑھ کے بھی بتا دیتا, لیکن دس از ناٹ اے اسپرچولیزم. اسی میٹا فزکس, یہ مائنڈ اور باڈی کا ریلیشن ہے. یہ خدا نے اس کے اندر جو کیمیکل بنے ان کی امبیلنسنگ ہے. میرے پاس امونیم والا آتا ہے,
کہتے سر جی وہ بلایا گئی، وہ بلا ہو گئی سی، بلا میرے پاس کھڑی ہے، مارنے لگی ہے مجھے. جس کو پیر ڈنڈے مارتا ہے بلا کو، جن کو نکالنے کے لیے آپ سٹامونیم دیں، جن نکل جاتا ہے. آپ ولگیرٹی کی اتنی ہے کہ ماں باپ کی پہچان بندہ کھو دیتا ہے، آپ آئے سمجھ دے تو ٹھیک ہو جاتا ہے، جن نکال دیتا ہے وہ. آپ یہاں ایک 10 منٹ کس پوزیشن پہ، میرے پاس اس دن بھی ایک لڑکی آئی، باپ کو بھی گالیاں دے رہی تھی، سب کو گالیاں دے رہی تھی، کپڑے پھاڑ رہی تھی، بڑی مشکل سے لائے. میں نے کہا دو اس کو سائمہ سے ایک سی ایم کی ڈور. 5 منٹ بعد بیٹھ کے ریلیکس ہو گئی، دن نکل گیا. دس از ہومیوپیتھک سائنس. ہم اس پہ طویل بحث کریں گے، ہم اس پہ طویل بات کریں گے. میری یہ نسوڑ کی سیریز ختم ہوگی تو ہم برین پہ بہت بڑی، دنیا پریشان ہی برین کی بیماریوں سے، بہت پریشان ہے دنیا. اور دنیا پریشان جو ہوتا ہے اس کے ماتھے پہ چور جو ہوتا ہے، ڈاکو جو ہوتا ہے، اس کے ہاتھ میں پسٹل ہوتا ہے، پھر آپ پیسے دیتے ہیں اس کو. لٹ رہے ہیں لوگ، خدا گواہ لٹ رہے ہیں، اور ہمیں تکلیف ہوتی ہے. ہم اگر آواز نہیں بلائیں گے، ہم نہیں بولیں گے تو ہم بھی مجرم ہیں خدا کے. ہم لوگوں کو کوشش کریں گے کہ لوٹنے سے بچائیں. سمپل سمپل ہومیوپیتھی کی دوائیاں ہم دیں، اللہ کرے گا لوگ ٹھیک ہو جائیں گے. آگے کرتے ہیں. پارکنسن ڈیزیز ڈوپامین کی ڈیفیشنسی ہے. دنیا پریشان ہے، کھا کے سینامیٹ اور کھا کے مر گئے ہیں لوگ بیچارے. تو پارکنسن ٹھیک کرنے کی صلاحیت ہومیوپیتھی میں موجود ہے. الزائمر ڈیزیز ہے، جو وہ بندہ جس نے ساری زندگی اپنے بچوں کی نگہداشت کی ہوتی ہے، جب وہ اب اس اسٹیج میں جاتا ہے تو وہ ڈیمینشیا اور الزائمر ڈیزیز کا شکار ہوتا ہے. اس کو ٹھیک کرنے کی صلاحیت ہومیوپیتھی میں ہے. برین کے اندر انفلیمیشن ہوگی تو نیورون کی ڈیتھ ہونی شروع ہو جائے گی، تو وہ پھر یادداشت بھول جائے گا، جو پورشن اس کا خراب ہوگا. تو ہومیوپیتھی کہنے کا مقصد یہ تھا میرا کہ اسپرچولزم جو ہے یہ ہومیوپیتھی کا ایک بڑا ایریا ہے. ہومیوپیتھی کے اندر ایک بہت بڑی شاخ ہے، جہاں وہ جینز کو ٹھیک کرتا ہے، جہاں وہ جینیٹک ڈس آرڈرس کو ٹھیک کرتا ہے، جہاں وہ پیتھوجینسس کو ٹھیک کرتا ہے، جہاں بے شمار اور امراض کو ٹھیک کرتا ہے، وہاں وہ جو نفسیاتی امراض ہیں، جو روحانی امراض ہیں، اس کو میڈیسن سے ٹھیک کرتے ہیں. آپ یقین، میں نے ایک بچہ نماز نہیں پڑھتا تو اس کی ماں آئی، میں نے کہا کہتے ہیں نماز نہیں پڑھتا. میں نے اس کو سلفر دی تو مجھے کہہ رہی لگی کہ ڈاکٹر صاحب اس کی دوائی رک نہیں سکتی. میں نے کہا کیوں؟ کہتا یہ تو ہمارے محلے میں دکان کھلی تھی تو اس کے گلے پڑا کہ نماز کا ٹائم ہے، دکان کیوں کھلی ہے؟ یہ ٹروتھ ہے، یہ سچائی ہے. ایک اور بچی تھی، وہ جانماز سے نہیں اٹھتی تھی، 24 گھنٹے جانماز پہ گزارتی تھی. میں نے کہا اس کو 2 سٹامونیم سی ایم کی ڈوز مہینے بعد آئی تو کہتی تو یہ نماز بھی نہیں پڑھتی آج کل. دس از دا ہومیوپیتھک سائنس. آپ اس کو، ٹائم تھوڑا رہ گیا، میرے بہت سارے دوست ہیں، میں سب کو، راؤ صاحب بھی آئے ہیں، اور راؤ صاحب آپ کو مبارک ہو الیکشن جیتنے کی. تو گو کہ میرا، ہم تو اسپرچولزم پہ بات کرنے والے ہیں، تو